کہ حالیہ وبا ایک طرف پوری دنیا میں بلا بن کر ابھر رہی ہے. دنیا میں اب تک 22.5 لاکھ لوگ بیمار اور 1,60,000 فوت ہو چکے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ زمین اور انسانیت کی سب سے بڑی موسم بن کر بھی ابھر رہی ہے. اس وبا کی وجہ سے کرۂ ارض کا پولوشن لیول 50% نیچے آ گیا ہے. اور اب اگر کوئی شخص چاند پر کھڑا ہو کر زمین کی طرف دیکھے تو وہ دوربین کے بغیر 7 بر اعظموں کو الگ الگ دیکھ سکتا ہے. وہ زمین کی حرکت بھی نوٹ کر سکتا ہے اور سوتے جاگتے شہروں کا اندازہ بھی کر سکتا ہے. یہ وبا اور گلوبل لاک ڈاؤن زمین کو 19ویں صدی میں لے گیا ہے. فضا دھل گئی ہے اور ہواؤں میں سبزے کی مہک واپس آ چکی ہے. اور یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں پچھلے 1 مہینے میں اموات کی شرح میں 70% کمی آ گئی ہے. کیونکہ دنیا میں موت کی 10 بڑی وجوہات ہیں. دل کے امراض، کینسر، ایکسیڈنٹس، سانس کی بیماریاں، دورے، الزائمر، شوگر، انفلوئنزا، گردوں کے امراض اور خودکشی. 2019 میں ان 10 وجوہات سے 7,52,00,000 لوگ فوت ہوئے. ان میں سے آدھے بزرگ تھے. کرۂ ارض پر روز 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں. لیکن پھر یہ وبا آئی اور شرح اموات میں کمی آ گئی. اموات میں کمی کی اب تک کی 3 بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں. پہلی وجہ پولوشن ہے. خودکشی اور ایکسیڈنٹس کے علاوہ اموات کی باقی 8 وجوہات کے پیچھے ماحولیاتی آلودگی تھی. گاڑیاں، فیکٹریوں کا دھواں، گلاس ہاؤس افیکٹ، 7.5 ارب لوگوں کی روزانہ موومنٹ اور جنگلوں کی کمی نے فضا میں آلودگی پھیلا رکھی تھی. یہ آلودگی سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتی تھی اور ہم بیمار ہوتے چلے جاتے تھے. ہماری ہوا میں 2 قسم کی آلودگیاں ہوتی ہیں. بادلوں سے نیچے کی آلودگی بارش سے کم ہو جاتی ہے، جبکہ بادلوں سے اوپر کی آلودگی کی واحد وجہ ہوائی جہاز ہے. دنیا میں روزانہ 3 لاکھ جہاز اڑتے تھے. فضا میں سب سے زیادہ پولوشن یہ جہاز پھیلاتے تھے اور یہ پولوشن آندھی، طوفان اور بارش سے بھی ختم نہیں ہوتی تھی اور اس نے زمین کی پوری فضا تباہ کر دی تھی. حالیہ وبا کی وجہ سے ایئر ٹریفک بھی بند ہو گئی اور زمینی ٹریفک بھی. فیکٹریوں کا دھواں اور انسانی موومنٹ کا پولوشن بھی کم ہو گیا. چنانچہ ہماری جسمانی شکست و ریخت میں کمی آ گئی. دوسری وجہ ہماری خوراک تھی. ہم سب جانوروں کی طرح کھاتے تھے. ہم ضرورت سے 10 گنا تیل، 15 گنا چینی اور 21 گنا زیادہ آٹا استعمال کرتے تھے. ہم انسانی ضرورت سے زیادہ گوشت بھی کھاتے تھے اور چائے، کافی اور مشروبات بھی پیتے تھے. یہ خوراک بھی ہمیں بیمار کرتی تھی اور ہماری اموات کی تیسری بڑی وجہ ریٹ ریس یعنی چوہا دوڑ تھی. پیارے دوستو، آپ نے کبھی چوہوں کو دیکھا؟ چوہوں کا پنجرا کھول دیں، یہ پوری طاقت کے ساتھ سر پر دوڑیں گے، لیکن دوڑتے ہوئے انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. چوہے ہمیشہ منزل کا تعین کیے بغیر دوڑتے ہیں. دوسرا، اگر کوئی چوہا خوراک کے لالچ میں کسی پنجرے میں گر جائے یا ٹکٹکی میں پھنس جائے تو دوسرے چوہے اس کا حشر دیکھنے کے باوجود باز نہیں آتے. وہ بھی اس کے باوجود ٹکٹکی میں پھنستے اور پنجرے میں گرتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں سارے مارے جاتے ہیں. نفسیات دان چوہوں کی اس حرکت کو ریٹ ریس یا چوہا دوڑ کہتے ہیں. ہم انسان بھی چوہے ہیں. ہم بھی منزل کا تعین کیے بغیر سر پٹ بھاگتے چلے جاتے ہیں. ہم بھی دوسروں کے گرنے اور پھنسنے سے سبق نہیں سیکھتے اور ہم بھی گڑھوں میں گرتے اور مرتے چلے جاتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماہرین حسد کو اس کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہیں. حسد انسان کا سب سے بڑا جذبہ ہے. ہم دوسروں کو جلانے اور چڑھانے کے لیے پھانسی تک چڑھ جاتے ہیں. یہ ریٹ ریس، یہ حسد اموات کی تیسری بڑی وجہ تھی. ہم دوڑ دوڑ کر تھک تھک کر مر رہے تھے، لیکن پھر یہ وبا آئی اور دوڑنے والوں کو دیکھ کر دوڑنے والے دونوں رک گئے. ریس بند ہو گئی. سارے چوہے سہم کر اپنے اپنے بلوں کے اندر کرنٹینہ لینے پر مجبور ہو گئے. یوں حسد کا لیول بھی یکدم نیچے آ گیا. چنانچہ ہم اگر دیکھیں تو پولوشن کم ہو گئی. ہم نے خوراک بھی کم کر دی. چائے خانے، کافی ہاؤسز، بیکریاں، ریسٹورانٹ اور شراب خانے بند ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں کا کھانا بھی کھانے لگے اور ہم نے ایک دوسرے سے حسد کرنا بھی بند کر دیا. کیونکہ محل والا ہو یا کوٹھڑی والا، دونوں اندر بند ہیں. بڑی گاڑی بھی گیراج سے باہر نہیں نکل رہی اور چھوٹی گاڑی بھی گلی میں کھڑی ہے. لہٰذا کون کس سے حسد کرے گا؟ کون کس سے جالس ہوگا؟ اس دوران 2 اور چیزیں بھی ہوئی. ہمارے دماغوں پر دفتروں اور کام کا سٹریس بھی تھا. ہم مانے یا نہ مانے، ہم اس دباؤ کے نیچے بھی روز کچلے جاتے تھے. آپ ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے. دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس سوموار کی صبح کو ہوتے ہیں،
کیونکہ چھٹی گزارنے کے بعد کام کے خیال سے ہی لوگوں کے دل میں ہول اٹھتے تھے. یہ دفتر جاتے جاتے راستے میں انتقال کر جاتے تھے. دوسرا سماجی نفسا نفسی ہمیں چیریٹی اور فلاح سے دور لے گئی تھی. انسان کے درد سے ناواقف ہو گیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے. اس وبا نے ہمیں کام اور دفتر کے سٹریس سے بھی نکال دیا اور ہمیں دوسرے انسانوں کے قریب بھی لے آئی. چنانچہ دنیا میں شرح اموات کم ہو گئی اور یہ وبا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. دنیا یقیناً جلد یا بدیر اس وبا کے خطرے سے نکل آئے گی. ہم انسان لاکھوں سال سے ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ باقی رہ گئے تھے، لیکن ہم انسان دوبارہ 2000 سے 7.5 ارب ہو گئے ہیں. ہم انشاءاللہ اس وبا کو بھی شکست دے دیں گے. لیکن اس وبا کے بعد اقوام متحدہ کو پوری دنیا سے ایک گلوبل لاک ڈاؤن چارٹر سائن کروانا چاہیے. اس چارٹر کے مطابق پوری دنیا 3 ماہ بعد ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر دی جائے. دنیا کے تمام ایئرپورٹس، بندرگاہیں، روڈز، ریلوے اسٹیشنز، دفتر، فیکٹریاں، سکول، پارکس، مارکیٹیں اور میٹنگز بند کر دی جائیں. انسان جہاں ہو وہیں روک دیا جائے. ریسٹورانٹس، بیکریاں اور چائے خانے بھی بند کر دیے جائیں اور موبائل فونز، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات بھی. یہ سہ-ماہی لاک ڈاؤن اس کرۂ ارض کو ایک بار پھر چارج کر دے گا اور یہ زمین رہنے کے قابل ہو جائے گی. ورنہ اگلا کرونا سپر پاور ثابت ہوگا اور یہ دنیا کی آبادی کو ایک بار پھر 7.5 ارب سے 2000 پر لے جائے گا اور انسان ایک بار پھر پتھر کے دور سے زندگی سٹارٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. لہٰذا زمین اور زندگی بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد لاک ڈاؤن لازم کر دیا جائے. دوستو، ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں آپ بھی اپنی قیمتی آراء ویڈیو کے حوالے سے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے اور باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.